مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مریم آج مکمل ہوگی انشاءاللہ۔ آیت 64 سے لے کر 72 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ اور ہم نہیں اترتے مگر حکم سے آپ کے رب کے، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو اس کے بیچ میں ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم ہی سے آتے ہیں اور آپ کا رب نہیں ہے بھولنے والا، آپ کا رب نہیں ہے بھولنے والا۔ آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے وہ، اور جو ان کے بیچ میں ہے ان تمام کا رب ہے، تو اسی کی بندگی کیجئے اور قائم رہیے اس کی بندگی پر۔ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ کیا اچھا کسی کو پہچانتے ہیں آپ اس کے نام کا؟ اللہ، کسی اور کا نام نہیں، صرف اللہ کا نام اللہ ہے۔ اور کہتا ہے آدمی کیا جب میں مر جاؤں تو پھر نکلوں گا زندہ ہو کر؟ کیا یاد نہیں رکھتا آدمی کہ ہم نے اس کو بنایا پہلے سے اور وہ کچھ چیز نہ تھا؟ جب پہلے بنانا آسان تو دوبارہ پیدا کرنا اور آسان۔ تو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم گھیر بلائیں گے ان کو، یعنی گھیر کر بلائیں گے ان کو اور شیطانوں کو، پھر سامنے لائیں گے گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے، حول جہنم جثیا ثم لنحضرنهم حول جہنم جثیا، پھر سامنے لائیں گے دوزخ کے ارد گرد، آزو بازو گرد دوزخ کے گھٹنوں پر گرے ہوئے جثیا۔ جثیا کا مطلب کیا ہے؟ گھٹنوں پر گرے ہوئے۔ پھر جدا کر لیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے جو انسان، ہر ایک فرقے میں سے جو ان میں سے سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ، جو رحمان سے اکڑتا تھا، ایسے مشرک کو ہم ہر ایک فرقے میں سے الگ کر لیں گے۔ من کل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا ثم لنحن اعلم بالذین، پھر ہم کو خوب معلوم ہے جو بہت قابل ہیں اس میں داخل ہونے کے، جہنم میں داخل ہونے کے جو بہت قابل ہے وہ ہم کو اچھی طرح معلوم ہے، سلیہ، اور کوئی نہیں تم میں سے جو نہ پہنچے گا اس پر۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم پر ہر ایک پہنچے گا، تم میں سے ہر ایک پہنچے گا۔ ہو چکا یہ وعدہ آپ کے رب پر لازم مقرر، حتما مقضیہ، لازم مقرر، کہ ہر ایک کو اللہ جہنم پر سے گزارے گا۔ پھر بچائیں گے ہم ان کو جو ڈرتے رہے، اتقوا، جو ڈرتے رہے، اور چھوڑ دیں گے گناہ گاروں کو اس میں اوندھے گرے ہوئے، فیہا جثیہ، متقیوں کو بچائیں گے اور گناہ گاروں کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں۔ وَاسْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، استبار کس کو کہتے ہیں؟ طا سے،
استبار کہتے ہیں مشقت و تکلیف پر جمے رہنا. مشقت اور تکلیف پر کیا کرنا؟ اس کو کہتے ہیں استبار. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ عبادت پر دوام و ثبات مشقت چاہتا ہے. آپ برابر نماز پڑھتے رہیں، آپ برابر زکوٰۃ دیتے رہیں، روزہ رکھتے رہیں اور دوسری عبادتیں کرتے رہے تو محنت لگے گی، یہ اس لفظ نے بتایا. بغیر محنت کے نہیں ہوگا، اور جو بغیر محنت کے عبادت ہوگی، سن لو، وہ عبادت نہیں رہے گی، وہ ایک رسم ہوگی، وہ ایک رواج ہوگا. اللہ، سورہ فاتحہ بھی پوری ہو گئی، ناس بھی پورے ہو اور سلام بھی پھر بھی ہو. سمجھ میں آئے؟ پھر پوچھا ہے کہ میں نماز میں ہوں. اکثر عبادتیں رسم و رواج بن جاتی، برابر ٹائم پہ ہاتھ بھی اٹھیں گے، رکوع بھی ہوگا، سورت بھی پڑھی جائے گی، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم، لیکن دماغ غائب، دل غائب. تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے. کیا یہ عادت؟ جی. اس لیے یہ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ نے کیا بتایا کہ عبادت کیا چاہتی ہے؟ بولو، مشقت. ہاں، ذرا محنت، دھیان کو جمانا، اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، خشوع خضوع. ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. هل تعلم له سمیہ، سمی کے مشہور معنی ہم نام کے ہیں. کیا اللہ کا کوئی ہم نام تم نے دیکھا؟ عجیب اتفاق ہے کہ مشرکین اور بت پرستوں نے اگرچہ عبادت میں اللہ کے ساتھ بہت سے انسانوں، فرشتوں، پتھروں، بتوں کو شریک کر ڈالا اور ان سب کو الہ یعنی معبود کہا. الہ یعنی معبود کہا، مگر کسی نے لفظ اللہ معبود باطل کا نام نہیں رکھا. آج تک لفظ اللہ نام نہیں رکھا. ہل تعلم له سمیہ، کہ اللہ کا ہم نام تم جانتے ہو؟ نہیں. سمجھ میں آیا؟ نہیں جانتے. یہ ایک تکوینی تقدیری امر تھا کہ دنیا میں اللہ کے نام سے کوئی بت اور کوئی الہ باطل موصوف نہیں ہوا. اس لیے اس معنی کے اعتبار سے بھی مضمون آیت کا واضح ہے کہ دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام نہیں. اگر سمجھے گی نہیں، ہم صفات تو ہے ہی نہیں، ہم نام بھی نہیں. جہنم کے ارد گرد کیسے ہوں گے سب لوگ؟ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے، دہشت کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے. ثم لننزعن من كل شیعۃ، لفظ شیعہ اصل میں لغت میں کسی خاص شخص یا خاص عقیدہ کے متبعین کو کہا جاتا ہے. خاص عقیدے والے وہ شیعہ، اس لیے بمعنی فرقہ استعمال ہوا ہے. آیت کی مراد یہ ہے کہ کفار کے مختلف فرقوں میں جو سب سے زیادہ سرکش ہوگا اس کو ان سب میں ممتاز کر کے مقدم کیا جائے گا. سرکشوں کو آگے کیا جائے گا، جس کا جرم سب سے زیادہ ہوگا وہ سب سے پہلے، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا. یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یعنی کوئی انسان مومن یا کافر ایسا نہ رہے گا جس کا ورود جہنم پر نہ ہو. کہاں نہ ہو؟ ورد یرید، ورودن کا مطلب کیا ہے؟ بولو، ورد یرید، یہ نو وارد ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں. وارد کیا ہے؟ ورد یرید کا مطلب آج تک لغات میں نہیں ہے، عربی صفت المصادر میں. ورد یرید، ورود کا مطلب ہے گزرنا. یہ نو وارد ہے، یہ نیا آیا ہوا آدمی ہے، گزرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان والے تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ، تم میں سے ہر کوئی، إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم میں، جہنم پر وارد ہوگا. تو پھر ایمان والے کیسے جہنم میں جائیں گے؟ وہ تو پار کر دیے جائیں گے. پھر یہ آیت کا مطلب کیا ہوا؟ دخول الگ چیز ہے اور ورود الگ چیز ہے. جہنم میں داخل تو غیر مومن ہوں گے اور کچھ مومن گناہگار، وہ بات الگ ہے، لیکن جو کامل الایمان ہوں گے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوں گے. اللہ نے یہاں کہا ہے وارد ہوں گے، تو وہاں سے گزریں گے. کیا ہوگا؟ جیسے پل صراط پر سے سب گزریں گے، کٹ کر گرنے والے بھی، بچ کر نکلنے والے بھی گزریں گے. تو ورود اور دخول کا فرق ہے. لہذا
یہاں اس آیت سے مراد جہنم پر ایمان والوں کا ورود ہوگا، وارد ہونا، گزرنا، دخول نہیں ہوگا۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اب اگلی آیت ہے 73 سے لے کر 76 تک، اور جب سنائے ان کو ہماری آیتیں کھلی ہوئی، جب ان لوگوں کو ہماری آیتیں کھلی سنائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ کے منکر ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں ایمان والوں کو؟ دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس؟ ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، دونوں فرقوں میں کس کا مکان بہتر ہے اور کس کی اچھی لگتی ہے مجلس؟ وہ بولتے ہیں یعنی ہم خوش نصیب ہیں تم مسلمانوں سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی ہلاک کر چکے ہیں ہم پہلے ان سے جماعتیں، وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ ان سے بہتر تھے سامان میں اور نمود میں، دکھنے میں۔ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ فرما دیجئے جو رہا بھٹکتا تو چاہیے کہ اس کو کھینچ لے جائے رحمان لمبا، اور رحمان مدہ، رحمان کہاں لے جائے؟ لمبا کھینچ کر لے جائے بھٹکنے والے، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ ہوا تھا ان سے یا آفت یا قیامت، تو تب معلوم کر لیں گے کہ کس کا برا ہے مکان اور کس کی فوج کمزور ہے۔ یہ جواب ہے۔ ان کو آیتیں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا ٹھکانہ، ہمارا مکان بہتر ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ تعالی فسوف یعلمون، جب یہ کہاں جائیں گے، اما راؤ ما یوعدون، جو وعدہ ہوا تھا وہ وعدہ دیکھیں گے وہاں، اما العذاب، یا تو کیا ہوگا وہاں عذاب ملے گا، واما الساعہ، یا قیامت آئے گی، تو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ کس کا برا ہے مکان، من ہوا شر المکان واضعف جندہ، اور کس کی فوج کمزور ہے۔ فوج سے آدمی بہت زیادہ، اپنی فوج سے بہت بھاؤ کھاتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور بڑھاتا جاتا ہے اللہ سوجھنے والوں کو، سوجھ یعنی جو سمجھنے والے ان کی سمجھ کو اللہ بڑھاتا ہے، اور والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والی نیکیاں بہتر رکھتی ہیں تیرے رب کے یہاں بدلہ، اور بہتر پھر جانے کی جگہ، وہاں واپس لوٹ کر جائیں گے تو بہتر جگہ وہاں ملے گا، بدلہ بھی وہاں پر ملے گا۔ خیر مقام و احسن ندیہ، یہاں کفار نے مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے دو چیزیں پیش کی۔ کیا پیش کی؟ اول دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان۔ دنیا کا مال و دولت، دیکھو ہمارے پاس زیادہ ہے، سردار لوگ تھے، مالدار لوگ تھے، ایک تو یہ پیش کیا۔ دوسرے حشم خدم اور اپنا جتھا اور جماعت، فوج، دیکھو ہماری فوج ہے، ہمارے کارندے، یہ بظاہر کفار کو بنسبت مسلمانوں کے زیادہ حاصل تھی۔ کیا کیا؟ مال و دولت اور دوسرا ساز و سامان اور دوسری فوج، یہ ان کے پاس زیادہ تھی، اور یہی دو چیزیں جو انسان کے لیے نشے کا کام کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ انسان کو جو سدھرتا نہیں ہے نا، تو مین پاور منی پاور، کون سا پاور؟ مین پاور آدمی، اور منی پاور، ہمارے پاس تو پیسہ ہے، پیسہ ہے تو پھر آدمی بھی خرید سکتے ہیں ہم، اور پھر سب کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ان کا فخر و غرور اچھے عقل مند ذہین لوگوں کو غلط راستوں پر ڈال دیتا ہے، یہ دو چیزوں کا غرور۔ اور پچھلے دور کے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور حکومت و سلطنت والوں کی عبرت خیز تاریخ سے غافل کر کے اپنے موجودہ حال کو اپنا ذاتی کمال، دائمی رحمت کا ذریعہ باور کرا دیتا ہے، یقین کراتا ہے۔ جتنے مرے کھپے گئے مالدار لوگ، حکومت والے، جتھے والے اور فوج والے، ان سے عبرت پکڑنے کے بجائے یہ دو چیزیں پھر جب آج کی موجودہ نسل میں صاحب اقتدار میں، مالدار میں آتی ہیں، تو پھر ان کا دماغ پھر جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ جو گئے ہیں وہ ہم سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن جب گئے دنیا سے فما بکت علیہم السماء والارض، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جب وہ مرے ہیں تو خس کم جہاں پاک، میں کھسک گیا، دنیا پاک ہو گئی، نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، اور اللہ نے بنی بنائی اس کی حکومتیں مسلمانوں کے قدم میں لا کے ڈالی۔ ارے ہوا کہ نہیں؟ لیکن آج بھی ایسا عبرت پکڑتے نہیں، یہ دو چیزیں انسان کو نشہ دلاتی ہے، بجز
ان لوگوں کے جو قرآن کی تعلیم کے مطابق دنیا کے مال و دولت اور عزت و جاہ کسی کو اپنا ذاتی کمال یا دائمی ساتھی نہ سمجھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمت کو خرچ کرنے میں بھی اس کے احکام کی پابندی کریں، اس کے فنا یا کم ہو جانے کے خطرے سے کسی بھی وقت غافل نہ ہو۔ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا فائدہ۔ کیا فائدہ ہے قرآن کی تعلیم کا؟ یہ فائدہ کہ بے رغبتی اور دنیا کی بے وقعتی اور آخرت کی فکر یہ پیدا کرتا ہے، اور یہ قرآن کی تعلیم و ہدایت نہ ہو تو پھر کائے پہ فخر کرتا ہے؟ ساز و سامان پر اور اپنے جتھے۔ ارے سمجھ میں آئے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مغالطے کو دو طرح دور فرما دیا۔ اس طرح دور فرما دیا کہ دنیا کی چند روزہ نعمت و دولت نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی علامت ہو سکتی، نہ دنیا ہی میں وہ کسی ذاتی کمال کی علامت سمجھی جاتی ہے، کیونکہ بہت سے بے عقل جاہلوں کو دنیا میں یہ چیزیں عقل مندوں سے زیادہ ملتی ہیں۔ مال و دولت، حکومت، سرداری بہت سے کم عقلوں کو عقل مندوں سے زیادہ ملتی ہے۔ پچھلی تاریخ اٹھا کر دیکھو تو یہ حقیقت کھل جائے گی کہ ایسی بلکہ ان سے بھی زیادہ کتنی دولتوں شوکتوں کے ڈھیر زمین پر ہوتے ہوئے دیکھے گئے ہیں، اور جتھا بھی خوب ملتا ہے۔ اس کی بھی حقیقت اول تو دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی ہے کہ آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا، آڑے وقت میں کوئی کام نہیں آتا۔ پھر اگر دنیا میں وہ برابر خدمت کرتے بھی رہے تو وہ کتنے دن، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں ان کا کوئی ساتھی نہ ہوگا۔ اس لیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والی چیزیں خیر۔ اب باقیات الصالحات اس سے پہلے بھی آیا تھا، کیا ہے؟ باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وہ تمام طاعات، نیکیاں، نیک کام ہیں جن کے فائدے باقی رہنے والے ہیں۔ کیا ہے بولو؟ باقیات صالحات سے کیا مراد ہے؟ وہ تمام نیک کام اور عبادتیں، طاعتیں جن کی کیا ہے؟ باقی رہنے والے ہیں، جن کے فائدے باقی رہنے والے۔ اب اگلی آیت ہے 77 سے لے کر 82 تک۔ بھلا تو نے دیکھا اس کو جو منکر ہوا ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔ ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار، اور پھر دعویٰ کیا کرنا کہ ہم کو تو مل کر رہیں گے مال اور اولاد، لَأُوتَيَنَّ، ہم کو ضرور مل کر رہے گا۔ تو اللہ فرما رہے اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، کیا جھانک آیا ہے غیب کو یا لے رکھا ہے رحمان سے عہد کہ وہاں بھی ہاں مال دیں گے اولاد دیں گے؟ کوئی عہد نامہ لیا ہے؟ اللہ فرما رہے کلا، ہرگز نہیں، ہم لکھ لیں گے، لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے، اور بڑھاتے جائیں گے اس کو عذاب میں لمبا۔ عذاب کیا کریں گے؟ ہاں بڑھاتے جائیں گے، لمبا عذاب دیں گے اس کو۔ اور پھر کیا آخرت چھوڑو، دنیا ہی میں وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور ہم لے لیں گے اس کے مرنے پر جو کچھ وہ بتلا رہا ہے۔ وارث کون ہوگا؟ اس کی سب چیزوں کا وارث کون ہوگا؟ ہم ہی ہوں گے، دنیا میں بھی۔ آخرت تو گئی، اور کیسے آئے گا؟ یأتینا فردا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ کہاں گیا جتھا؟ کہاں ساز و سامان؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور پکڑ رکھا ہے لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مدد کے واسطے پکڑ رکھا ہے۔ کلا، ہرگز نہیں، سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی کی۔ جتنے پوجے جا رہے ہیں نا، ہاں پتھر ہے، اور اسی طرح انسان ہے، ٹھاکر ہے، اور اسی طرح چودھری ہے، جتنی بھی شکلیں غیر اللہ کی جن کو پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، ان کے بارے میں اللہ فرمایا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ، وہ منکر ہوں گے ان کی بندگی۔ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو بولیں گے یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، ہماری پوجا نہیں کرتے تھے۔ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، بلکہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ اے اللہ ان کو کڑی سزا دے۔ کیا کر؟ شکر ادا کرو کہ اللہ نے اسی گمراہیوں سے بچایا، ہم کہاں بچنے والے تھے؟ اللہ ہی نے ہم کو ایمان دیا نا، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، بخاری مسلم میں حضرت خباب ابن عرت
رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان کا کچھ قرض عاص ابن وائل کے ذمے تھا۔ خباب ابن ارت کا قرض کس کے ذمے تھا؟ عاص ابن وائل کے ذمے تھا۔ یہ ان کے پاس تقاضے کے لیے گئے کہ عاص مجھے میرا مال دے دے۔ اس نے کہا میں تو تمہارا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد کے ساتھ کفر و انکار کا معاملہ نہ کرو۔ بولو میں محمد کو نہیں مانتا۔ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ بولو وہ بولو، یہ نعرہ لگاؤ وہ لگاؤ، نہیں تو جاؤ، یہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اقبال کا شعر ہے، تشریح کا وقت نہیں ہے لیکن یہ لڑائی پہلے سے چل رہی ہے۔ چراغ مصطفی ٹمٹما رہا ہے اور ابو لہب دندنا رہا ہے، باقی کون مٹا کون؟ تبت یدا ابی لہب۔ جی ستیزہ کار یعنی آپس میں مقابل۔ خیر تو یہ کہہ رہے ہیں لَأُوتَيَنَّا، تو یہ عاص ابن وائل نے کہا پہلے محمد کا انکار کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا جب تک کہ تم مرو پھر زندہ ہو۔ کس نے کہا؟ خباب ابن ارت نے بھی اٹکا دیا، ٹھیک ہے تو مر پھر زندہ ہو تو میں محمد کا انکار کروں۔ عاص ابن وائل نے کہا اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ میں مر کر پھر زندہ کیا جاؤں گا؟ اگر ایسا ہے تو بس تمہارا قرض بھی اسی وقت چکاؤں گا۔ تمہارا قرض بھی کب چکاؤں گا؟ اسی وقت جب دوبارہ زندہ ہوں گا، کیونکہ اس وقت بھی میرے پاس مال و اولاد ہوں گے۔ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، یہاں بھی ہم مالدار وہاں بھی ہم مالدار۔ اس پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے کیا لکھا کے لیا ہے کیا، یا غیب معلوم ہے اس کو؟ تو کون تھے یہ دونوں؟ خباب ابن ارت اور بولو نا، آئی ہوئی عاشق کی طبیعت نہیں جاتی، آتی ہے تو پھر آ کے قیامت نہیں جاتی، سر جاتا ہے سر سے تیرا سودا نہیں جاتا، دل جاتا ہے دل سے تیری الفت نہیں جاتی۔ اور کتنا جری ہے دیکھو، اللہ سے محشر میں کہوں گا تیرے آگے، تو بھی رہے گی میں بھی رہوں گا اللہ بھی رہیں گے، اللہ سے محشر میں کہوں گا تیرے آگے، مجبور ہوں میں اس کی محبت نہیں جاتی۔ عاص ابن وائل بھی وہ ڈاؤ مار رہا ہے، اچھا تو دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے تو ٹھیک ہے۔ جیسے ایک لطیفہ تھا کہ ایک قاضی کے پاس میں گیا ایک آدمی، فیصلے کے واسطے گئے، بکری کا مسئلہ تھا اس کا، سمجھ میں آیا؟ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ دیکھو اس نے یہ بکری لیا ہے میری ایسی ویسی اور میں اللہ کے پاس اس کو پکڑوں گا، اور وہاں یہ گواہی دے گی بکری کہ ہاں اس نے میرے کو چرا کے کھایا تھا۔ اچھا ایسا ہے تب تو ہاتھ لے لینا، کیونکہ میں بولوں گا اللہ میرے کو معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی، یہ بکری اس کی چھے، وہاں بکری بھی آئیں گی نا تیرے حوالے کر دوں گا۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بے وقوف بتلایا کہ کیا اسی غیب پر جھانکا ہے یا اس نے کچھ لکھا کر لیا ہے؟ آگے ہے وَيَأْتِينَا فَرْدًا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، قیامت کے روز یہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے، تاج محل والا چھوڑ کر گیا، قطب مینار والا چھوڑ کر گیا، لال قلعے والا چھوڑ کر گیا، قارون چھوڑ کر گیا، سب کے وارث کون؟ اللہ۔ اور وہاں کیسے جائے گا؟ یاتینا فردا، اکیلا آئے گا، نہ کوئی اولاد ساتھ ہوگی نہ مال ساتھ ہوگا۔ سمجھ میں آئے؟ اب سوال یہ ہے کہ جن بتوں کی یہ پوجا کرتے تھے ان سے کیا ملے گا؟ تو ان سے دشمنی ملے گی۔ کیا ملے گی؟ یکونون علیہم ضدہ، یہ خود تراشیدہ بت، یعنی ہم نے جو خود تراشے معبود باطل جن کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے مددگار ہوں گے، محشر میں اس کے برعکس یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ اور پکڑا دیں گے اللہ کے پاس ان کو۔ آگے کی آیت ہے 83 سے لے کر 87 تک۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیطان منکروں پر؟ شیطان چھوڑے ہیں کن پر؟ انکار کرنے والے کافروں پر، منکروں۔ اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، تؤزہم عزا، اچھالتے ہیں ان کو ابھار کر، تؤزہم عزا، یہ شیطان لوگ۔ فلا تعجل علیہم، تو آپ جلدی نہ کریں ان پر،
انما نعد لهم عدا، ہم تو پوری کرتے ہیں ان کی گنتی، ہم کو سب معلوم، ساری گنتیاں معلوم، سب کو پکڑنے والے ہیں ہم، آپ جلدی نہ کریں، یہ سب شیطان کے چیلے ہیں۔ جس دن ہم اکٹھا کر لائیں گے پرہیزگاروں کو رحمان کے پاس مہمان بلائے ہوئے، وفدا مہمان بلائے ہوئے، وفد کہتے ہیں اس کو، جو بلائے ہوئے مہمان ہوتے ہیں، اس دن ہم اٹھا کر لائیں گے سب کو جمع کر کے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہانک لے جائیں گے گناہگاروں کو دوزخ کی طرف پیاسے۔ وردا کا مطلب کیا ہے؟ پیاسے، وردا۔ لا یملکون الشفاعۃ، نہیں اختیار رکھتے لوگ سفارش کا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے لے لیا ہے رحمان سے وعدہ۔ شفاعت کا حق کس کو ہوگا؟ رحمان سے جس نے وعدہ لیا، یعنی صرف ایمان والوں کو اس کا حق ہوگا۔ تعزهم عزا میں عزا کا مطلب کیا ہے؟ حز، عز، فز، حب، یہ سب کا مطلب ایک ہے، کسی کام کے لیے ابھارنا، آمادہ کرنا، کسی کام کے لیے، دھیان سے سننا، ہاں، بعد میں پریشان نہیں ہونا۔ اب یہ چار لفظ کے ایک ہی معنی ہے ابھارنا، لیکن کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی شدید، کوئی خفیف، وہ الگ بحث ہے اپنی جگہ۔ انما نعد لهم عدا، مطلب یہ کہ آپ ان کے عذاب کے بارے میں جلدی نہ کریں، وہ تو عن قریب آنے ہی والا ہے، کیونکہ ہم نے ان کو گنے چنے ایام اور جو مدت دنیا میں رہنے کی دی ہے وہ بہت جلد پوری ہونے والی ہے۔ ان کے دن بھی گن لیے ہیں، ان کے نام بھی گن لیے ہیں، اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ آپ جلدی نہ کریں، انتظار کریں، صبر کریں۔ سب سے بڑا صابر کون ہے معلوم؟ اللہ۔ ہاں، مشرکوں کی حکومت 800 سال تک چلائی ہے اس نے، کتنے؟ ہاں، 800 سال، اللہ کا کھانا، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی سانسیں، اللہ کا پانی، اللہ کی ہوا، اللہ کی غذا، اور دشمن کس کے؟ اللہ کے، تو کتنا برداشت کرتا ہوگا وہ؟ الا جہنم وردا، ورد کے لفظی معنی پانی کی طرف لے جانے کے ہیں۔ ورد کے کیا معنی ہے؟ پانی کی طرف، اور ظاہر یہ ہے کہ پیاس ہی کے وقت کوئی آدمی یا جانور پانی کی طرف جاتا ہے، اس لیے کیا ترجمہ کیا وردا کا؟ پیاسا۔ کیا ترجمہ کیا؟ من اتخذ عند الرحمن عہدا، ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، فرمایا کہ عہد سے مراد شہادت لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے جو ایسی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے؟ بعض نے فرمایا عہد سے مراد حفظ کتاب اللہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ شفاعت کرنے کا حق کس کو ہوگا؟ حق ہر ایک کو نہیں ملے گا، صرف ان لوگوں کو ملے گا جو ایمان کے عہد پر مضبوطی سے قائم رہے، جو ایمان کے عہد پر، وعدے پر مضبوطی سے، انہی کو حق ملے گا، ہر ایک کو نہیں ملے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اب آیت ہے 88 سے لے کر 98 تک سورہ مریم مکمل ہو رہی ہے، اور لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ کہتے ہیں رحمان رکھتا ہے اولاد۔ بے شک تم آپ پھنسے ہو بھاری چیز میں، لقد جئتم شیئا ادا کا مطلب کیا ہے؟ تم آپ پھنسے ہو بھاری چیز میں، ابھی آسمان پھٹ پڑے اس بات سے، اور ٹکڑے ہو زمین، اور گر پڑے پہاڑ ڈھے کر، یعنی ڈھا کر ڈھل جائے، تکاد السماوات یتفطرن من فوق الارض وتنشق الارض وتخر الجبال هدا۔ یہ اللہ نے اولاد بنا لی، بہت بھاری بات ہے یہ۔ اللہ تو ہاں بے ولد ہے، اس پر کہ پکارتے ہیں رحمان کے نام پر اولاد، یہ تو آسمان پھٹ پڑنا چاہیے۔ اور نہیں پھبتا رحمان کو کہ رکھے اولاد، پھبنا کہتے ہیں راس آنا، جچنا، پھبنا کا کہتے ہیں اس زلف کو، شب دیجور کی سوجی، وہاں پھبتی لفظ ہے، اس زلف کو پھبتی، پھبتی، شب دیجور کی سوجی،
اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی. سمجھ میں آئے؟ یعنی زلف نے سوچا، کالی کالی زلف ہے، اس نے سوچا چلو رات میں جاتے ہیں، رات میں نکلتے ہیں اور رات سے محبت کرتے ہیں. اس کو جج گئی. کیا جج گئی؟ رات. اس زلف کو پھبتی شب دیجور کی سوجی. شب دیجور بہت کالی رات. تو یہ کیسا ہوا؟ جیسے اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. تو اولاد اللہ کو زیب نہیں دیتی، اللہ کے شان کے خلاف ہے. ہاں، کوئی نہیں آسمان و زمین میں جو نہ آئے رحمان کا بندہ ہو کر. اللہ کے پاس کیا بن کر آئے گا؟ رحمان کا بندہ بن کر آئے گا. اس کے پاس ان کی شمار ہے. لقد احصاہم، اللہ کے پاس پوری فہرست ہے جتنوں کو پیدا کیا. احصاہم شمار ہے، وعدہم عدا، اور گن رکھی ہے ان کی گنتی. کوئی بچ کے جانے والا نہیں. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور ہر ایک ان میں آئے گا اس کے سامنے قیامت کے دن اکیلا. کیسے آئے گا؟ سب اللہ کے پاس اکیلے آئیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، البتہ جو یقین لائے ہیں ایمان والے اور کی ہے انہوں نے نیکیاں، تو ان کو دے گا رحمان محبت. ودا کا مطلب کیا ہے؟ رحمان کیا دے گا ان کو؟ ودا. ہاں، ودود نام ہے اللہ کا. کیا ہے؟ ودود اسی ودا سے ہے، بہت محبت کرنے والا. یا ودود یا ذل عرش المجید. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ رحمان ان میں محبت پیدا فرمائے گا. فإنما یسرناہ، ہم نے آسان کر دیا ہے یہ قرآن آپ کی زبان میں، اسی واسطے کہ خوشخبری سنائیں آپ ڈرنے والوں کو اور ڈرائیں جھگڑالو لوگوں کو. کس کو فائدہ دیتا ہے قرآن؟ متقین کو. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جو متقی بننا چاہیں ان کو تو کتاب فائدہ دے گی، جو کیڑے نکالنا چاہیں ان کو. تو اللہ فرما رہے ہیں قرآن کو آسان کیا ہے ہم نے آپ کی زبان پر، لتبشر بہ المتقین، تاکہ آپ خوشخبریاں سنائیں کن کو؟ نیک لوگوں کو، متقی لوگوں کو. وتنذر بہ قوما لدا، اور آپ ڈرائیں جھگڑالو لوگوں کو. قوم لد کس کو کہتے ہیں؟ بہت جھگڑالو قوم کو کہتے ہیں. وکم اہلکنا، اور کتنے ہی ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے. جماعتیں، قرن کا مطلب جماعتیں. هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، آہٹ پاتے ہیں آپ ان میں سے کسی کی، یا سنتے ہیں ان کی بھنک، یا سنتے ہیں ان کی. او تسمع لهم رکزا، آ جاتی ہے کسی کی آواز آتی؟ ارے بولو نا. جسے کسی نے کہا تھا پرانے منظروں کو دیکھ کر، چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی چار سو، ایک شور تھا غل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں، بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. صرف رونے کے سوا اور کچھ بھی نہیں. کہاں ہیں ان کی آہٹیں؟ کہاں ہیں ان کی آوازیں؟ کہاں ہیں ان کے دبدبے؟ ہٹو بچو زندہ باد، کہاں گئے؟ اللہ فرما رہے ہیں کیا آہٹ پاتے ہیں آپ ان میں سے کسی؟ او تسمع لهم رکزا، یا سنتے ہیں آپ ان کی بھنک بھی؟ نسیم منسیہ ہو گئے، مٹ گئے. ایسے تھے جیسے کبھی نہیں مٹیں گے، اور ایسے گئے جیسے کبھی آئے ہی نہیں تھے. جیسے کبھی انسان کتنا لاچار ہے، بے بس ہے. سمجھ میں آئے؟ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، رحمان نے اولاد بنا لی، اس بات سے آسمان پھٹ پڑے. اور پہاڑ بھی کیا ہو جائے؟ پہاڑ بھی جو ہے ڈھے جائے، یعنی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے گر جائے. ان آیات سے معلوم ہوا زمین اور پہاڑوں اور ان کی تمام چیزوں میں ایک خاص قسم کا عقل و شعور موجود ہے، اگرچہ وہ اس درجے کا نہ ہو جس پر احکام الہیہ مرتب ہو. احکام تو ان کو نہیں سنائے جا سکتے، لیکن تمام مخلوقات میں کچھ احساس ہے. جیسے انسان کی عقل و شعور، یہی عقل و شعور ہے جس کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز اللہ کے نام کی تسبیح کرتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ
تسبیحہم، قرآن صاف کہتا ہے ہر چیز دنیا کی ایسی ہے جو تسبیح اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، لیکن تم نہیں سمجھ پاتے، یہ تمہاری جہالت ہے، ورنہ ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہم کو کیا لگتا ہے کہ یہ ایسی آواز کر رہی، کوئل یوں ہی کوکو کر رہی، مرغی یوں ہی آواز کر رہی، اور کبوتر یوں ہی گٹر گوں کر رہا ہے، آسمان کا اپنی جگہ تھما رہنا اور برابر جو کام ہے وہ کرنا، یہ اللہ کی تسبیح، زمین اپنی جگہ تسبیح میں، سب اپنی جگہ تسبیح میں، جیسا کہ قرآن کریم میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دینے سے زمین اور پہاڑ وغیرہ سخت گھبراتے اور ڈرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ شرک سے یہ اشرف المخلوقات آدم کی اولاد نہیں گھبراتا، انداز جس کا کھاتا ہے اسی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، لیکن اس سے بڑی بڑی جو مخلوق ہے، پہاڑ ہے، آسمان ہے، زمین ہے، پتھر ہے، دریا ہے، یہ سب کس سے زیادہ گھبراتے ہیں؟ یہ شرک کرنے سے۔ کیا کرنے سے؟ کتنی عجیب بات ہے نا، وہ تو مشرک نہیں ہے، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہو کر، احساس و عقل والا ہو کر یہ مشرک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جن و انس، جنات اور انسان کے علاوہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک سے بہت ڈرتی ہے۔ کیسے ڈرتی ہے؟ بولو، مخلوق شرک سے، اور یہ خطرہ محسوس کرتی ہے کہ وہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سب ڈرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا ہم کو بھی ڈرنا چاہیے، ارے سمجھے کہ نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ روایت نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو جبریل امین سے کہتے ہیں میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، پھر وہاں سے فرشتوں میں سب یہ اعلان ہوتا ہے، اور پھر زمین میں محبت رکھ دی جاتی ہے، پھر لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، عن قریب رحمان کر دے گا ان لوگوں ایمان والوں کے واسطے محبت۔ اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو کب محبت رکھی جاتی ہے؟ ہاں، کس سے محبت کرتے ہیں تمام انسان؟ اللہ کے فرما بردار سے۔ کس سے؟ ہاں، اللہ کے فرما بردار سے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو مضبوط ہو سے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ او تسمع لہم رکزا، رکز وہ چھپی ہوئی آواز ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یا تم سنتے ان کی آہٹ، بھنک کہاں ہے؟ بھنک، ان کی بھنک بھی نہیں آج، سمجھے؟ رکزا وہ چھپی ہوئی آواز جو سمجھ میں نہ آئے، جیسے مرنے والے کی زبان لڑکھڑانے کے بعد جو آواز آتی ہے، کوئی سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے؟ مطلب آیت کا یہ کہ یہ سب حکومت و سلطنت والے اور شوکت و حشمت، طاقت قوت والے جب اللہ کے عذاب میں پکڑے گئے اور فنا کیے گئے تو ایسے ہو گئے کہ ان کی کوئی چھپی ہوئی آواز اور حس حرکت بھی سنائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ہوئی سورہ مریم پوری، کل سورہ طٰہٰ انشاءاللہ۔